بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں خواجہ سرا کے حوالے سے کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جس پر آپ نے حیران کن پہچان بتائی تھی۔ خواجہ سرا کے لیے یہ الفاظ مخنث، خنثی، خسرہ یا ہجڑا وغیرہ کب اور کیوں آئے؟ کیا خواجہ سرا کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ یعنی کیا مرد یا عورت خواجہ سرا کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ سراؤں کے حوالے سے حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خواجہ ایک معزز لقب ہے اور سرا محل یا حویلی کو کہتے ہیں۔ خواجہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کی جمع خواجگان ہے۔ خواجہ سردار یا آقا کو کہتے ہیں۔ لغت کے مطابق توران میں یہ سادات کا لقب تھا، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اور خواجہ سرا وہ غلام جو نہ مرد ہو اور گھر میں زنانہ کام کرتا ہو۔ یہ امیروں اور بادشاہوں کے زنانہ محل کی دربانی بھی کرتے تھے اور زنانے میں آنے جانے کی انہیں اجازت بھی ہوتی تھی۔ ان کو محلی بھی کہتے تھے۔ ناظرین، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں اور سلطانوں کے درباروں میں اکثر خواجہ سرا پائے گئے۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کے حرم میں شاہی خواتین کی حفاظت اور جاسوسی پر سلاطین کی طرف سے خصوصی طور پر خواجہ سرا مامور تھے۔ ناظرین، خواجہ سرا تیسری صنف ہیں جنہیں عربی میں مخنث یا خنثی بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ خواجہ سراؤں کے جسم مردانہ اور زنانہ ہوتے ہیں، مگر ان کی روش صنف نازک کی طرح ہوتی ہے۔ خواجہ سرا قدرتی طور پر پیدائشی بھی ایسے ہوتے ہیں، اور قدیم زمانے میں بادشاہوں اور سلطانوں کے درباروں میں خواتین کی خدمت پر مامور کرنے کے لیے مردوں کو بھی خواجہ سرا بنایا جاتا تھا۔ اس عمل کو خصی کرنا یا کیسٹریشن کہتے ہیں۔ یہ ایک جراحت یا کیمیائی عمل ہے جس کے تحت ایک فرد کو خوشیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ چوپایوں کو بھی خصی یا آختہ کرایا جاتا ہے۔ انسانوں کو خصی کرنے کی عمومی وجہ قدیم دور میں شاہی حرم میں بطور خواجہ سرا خدمتگار رکھنا تھا، کیونکہ یہ شاہی حرم میں مردوں والے کام کرتے تھے اور غیر محرم مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا۔ ناظرین، خواجہ سرا کے لیے جنوبی ایشیا میں لفظ ہجڑا بھی بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد تیسری صنف یا جنوبی ایشیا میں خواجہ سراؤں کا وہ حصہ ہے جو اپنے آپ کو صنف زنانہ تصور کرتے ہیں اور جسمانی طور پر بظاہر مردانہ اور زنانہ یا مخلوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک خنثی سے شادی کی، اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنثی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنثی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنثی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے خنثی مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے کہ اس سے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنثی مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنثی مشکل کو مرد سمجھا جائے، ورنہ عورت۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کر دی۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑ پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ذلہ اوج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے؟ اس حوالے سے سال 2016 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا کہ خواجہ سراؤں سے نکاح شرعی طور پر جائز ہے۔ یہ فتویٰ تنظیم اتحاد امت پاکستان کی اپیل پر جاری کیا گیا تھا۔ تنظیم کے سربراہ ضیاء الحق نقشبندی کے مطابق 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا کہ ایسا خواجہ سرا جس میں جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہوں، اس کا نکاح ایسے خواجہ سرا سے جائز ہے جس میں زنانہ علامات موجود ہوں۔ فتویٰ کے مطابق واضح علامات والے خواجہ سراؤں سے عام مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ ناظرین، مفتیان نے یہ واضح کیا کہ جن خواجہ سراؤں میں مرد اور عورت والی دونوں علامتیں ہوں ان سے نکاح جائز نہیں۔ مفتیان نے فتوے کے ذریعے حکومت پر زور دیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فتوے میں کہا گیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے علماء کی نگرانی میں قانون سازی کی جائے۔ فتوے میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ شرعی طور پر خواجہ سراؤں کا جائیداد میں حصہ ہے اور ایسے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے جو خواجہ سرا بچوں کو جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں۔ مفتیان کے مطابق خواجہ سراؤں کا مذاق اڑانا اور ان پر آوازیں کسنا شرعی طور پر حرام ہے۔ فتوے میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈز جاری کیے جائیں تاکہ ان کو شناخت ملے اور وہ بھی دیگر پاکستانی شہریوں کی طرح ملازمت، کاروبار اور معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں صدیوں سے خواجہ سراؤں کے لیے ہجڑا، خسرا اور خسرا جیسے الفاظ رائج ہیں، اور عرب میں خواجہ سرا کے لیے قدیم لفظ مخنث یا خنثی آج بھی رائج ہے۔ ناظرین، خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ خصوصی طور پر جنوبی ایشیا میں خواجہ سراؤں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غلط سلوک کیا جاتا ہے جو کسی طور درست نہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔